کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے, باتوں کا بھتنگڑ. بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی, بڑے کے سامنے آدمی کہتے جی ہو گئی ہے, سوری کر لے, اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی. اچھا جی, اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی؟ یار ہو گئی غلطی, ہم کون سا فرشتے ہیں بھائی, آئندہ نہیں کریں گے. اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا, نہیں ہوگا تو وہ بھی اسے گھسیٹتا رہے گا. تو نے تو خود مانا ہے تیری غلطی ہے. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نوعیت کے ہوتے ہیں. شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. اب تو چپ ہو جا بھائی, بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی, اب کیا کرو, چپ ہو جاؤ. وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی, بھائی شوہر دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تم نے کیا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے کہہ کیسے دیا. ذرا سی بات ہوگی. اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا, شوہر گھر میں بیوی کے کمرے میں گیا, دروازہ ذرا زور سے بند کیا اس نے, جیسے ہوتا ہے نا آرام کے بجائے دھاڑ کر کے, غلطی سے ہو گیا اس سے. بیوی نے کہا اور زور سے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. بیوی نے کیا کہا, اور زور سے. اس کو بھی غصہ آ گیا, یار مجھ سے غلطی سے زور سے بند ہو گیا تو برداشت کر لے, مجھے طنز کیوں کر رہی ہے. اس نے اٹھایا پٹاخ کر کے زور سے دے گا. وہ بول کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا مزہ نہیں آیا, اور زور سے ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے. وہ بھی غصے میں آ گئی. اس کو غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی کہ پہلی دفعہ زور سے بند کیا, اب جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور زور سے. بھائی آپ کا تنبیہ کا اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا شوہر کو شوہر ہلکا پھلکا سا سمجھ لو. اگر غلطی سے اس نے کر دیا ہے تو اس کے کہیں کہ ایکسکیوز می سر. یہی اگر ایئر ہوسٹس ہوتی اور آپ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر جاتی تو یہ کہتی ایک دفعہ پھر, یہ کپ لے اس کو بھی توڑو. وہ بات کرتی ہے ایسے, یا آپ سے کپ گر گیا ہے نا, یہ وہ خود ہی آپ سے رہا ہوتا ہے, سوری وہ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے ایک اور دفعہ توڑ دوں میں, اتنے اچھے اخلاق ہیں یار. حقیقت ہے, اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے کہ غلطیوں پہ بھی ایکسکیوز خود کر رہی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس. تو میں نہیں کہہ رہا خواتین اتنے اچھے اخلاق سے, اتنا تو مرد بھی تو نہیں ہوتا نا اتنا اچھا. لیکن خاتون کو چاہیے تھا کہ جب مرد نے زور سے دروازہ بند کر دیا, دیکھ لو یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا اس کا میٹر کسی بات پہ شارٹ ہوگا. تو جب اگلے کا میٹر شارٹ ہے تو آپ اور اس کو چنگاری کیوں لگا رہی ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بعد میں کہہ دینا اس کو, بعد میں سمجھا دینا. بھائی ابھی بندے کا میٹر, نصیحت ایسے موقع پہ اثر کرتی ہے جب آدمی غصے میں ہو. چپ ہو جاؤ, بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دینا جب موڈ اچھا ہوگا. ہر وقت تھوڑی آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے, کبھی اچھا بھی ہوتا ہے. جس دن پتہ چلتا ہے بیگم اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے, بہت اچھا موڈ ہوتا ہے, اس دن سمجھا دو اس کو, اس دن سمجھا دو. وہ سب باتیں سنے گا غور سے آپ. تو اس نے کیا کیا, ہمارے حضرت یہ واقعہ خود سناتے تھے. حضرت کے پاس کیس آیا تھا اصل میں, دوبارہ سے شروع سے نا. میاں صاحب آئے ہیں کمرے میں, غصے میں تھا یا غلطی سے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے. بیگم کو آیا غصہ کہ یہ کون سا جنگلیوں کا طریقہ ہے بھائی, بندہ گھر آتا ہے, سلام کرتا ہے, تمیز سے بات کرتا ہے, آرام سے دروازہ بند کرتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. اس نے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح دروازہ کوٹا ہے, دوبارہ کرو. اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں میاں ہوں, میری کوئی اس گھر میں 2 ٹکے کی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے اٹھایا اور زور سے دھاڑ کر کے. اس کو یہ احساس ہوا, یہ شیطان نا یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی میں درست ہی سمجھتا ہے. سمجھتے ہو, حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں, ریفرنس سب کے پاس ہوتے ہیں. اصل ہم کہتے ہیں فقہا کو فالو کرو, حدیثیں ان کے پاس بھی تھیں اور آج کے اسکالرس کے پاس بھی حدیثیں ہیں. حدیثوں کا مطلب وہ زیادہ سمجھتے تھے, یہ لوگ زیادہ نہیں سمجھتے, ریفرنسز پہ لوگ مر رہے ہیں. تو یہی ہے. اب دیکھو ریفرنس تو عورت کے پاس بھی تھا نا, کہ ایک تو آپ کی غلطی, اوپر سے جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور اٹھاڑ کے دوڑ کے مار دیا. پھر جب میں نے دوبارہ کہا کہ اور زور سے, تو اب آپ کو احساس ہو جانا چاہیے تھا, اب سوری کر لیتے.
تو بجائے اس کے سوری کے اور دوبارہ، تو دروازے کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، ورنہ وہ بولتا کہ تم دونوں کے پھڈے میں مجھے کیوں پیٹ رہے ہو یار پکڑ کے، ایک دوسرے کو کوٹو نا، میرا کیا قصور ہے. تو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ کھڑے کھڑے وہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان. سمجھتے ہو؟ اچھا بھلا ہنستی کھیلتی زندگی تباہ. کتنا اثر پڑتا ہے دونوں خاندانوں پہ، کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور آج کل پھر اس سے بڑا اثر یہ کہ حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں، اہل حدیث سے فتوے لا کے وہ 3 طلاقیں دے کے رکھ لیتے ہیں. یہ پھر ساری زندگی زنا کا، ساری زندگی کا زنا. اور میں آپ کو بتاؤں طلاق کے فتوے میں حدیثیں ان کو بھی مل جاتی ہیں، ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر وہ ریفرنسز نہ صحابہ کی سمجھ میں آئے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ احمد بن حنبل کی، نہ امام بخاری کی. امام بخاری بھی اکٹھی 3 کو 3 ہی مانتے ہیں. آج کے اسکالرس کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے قرآن حدیث انہی نے سمجھا ہے، باقی تو سارے گھاس کھا رہے تھے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں، مسلک کو. جو صحابہ کی بات کر رہا ہے، چاروں ائمہ کی بات کر رہا ہے، محدثین کی بات کر رہا ہے، اس کو فرقہ پرست کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے. اور جو بات کر رہا ہے اپنے فرقے کی، لیبل قرآن حدیث لگا دیا، اس کو لوگ فرقہ پرست نہیں کہتے. اچھا وہ جو میں نے واقعہ بتایا نا وہ دھاڑ دھاڑ والا دروازے والا، اس میں غلطی صرف عورت کی نہیں تھی، آدمی کی بھی تھی. میرے بیان سے شاید یہ لگا کہ وہ عورت غلط کر رہی تھی، عورت تو غلط کر رہی تھی، بندہ بھی غلط کر رہا تھا جس پہ طلاقیں ہوئی نا دھاڑ دھاڑ. تو اس بندے کو چاہیے تھا یہ غلط کر رہی ہے تو انسان کا بچہ بن جانا. دوبارہ سے بتا رہا ہوں، دیکھو آیا اندر بھول جاتے ہو نا آپ لوگ. بندہ آیا اندر، بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، دروازہ بند کیا دھاڑ. بیگم کو آیا غصہ، کہا دوبارہ ایسا کر. تو بیگم نے غلط کیا نا، غصے میں تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو. تو اس کو چاہیے تھا اس نے پہلے تو نے واقعی غلط کیا، دھاڑ کر کے بند کیوں کیا، تمیز سے بند کر دیتا. اب اگر بیگم نے غلط طریقے سے ٹوکا ہے تو اس کو سمجھا دے بیگم یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے. جیسے دروازہ میں نے زور سے بند کیا، غلط کیا نا، تو زور سے دروازہ بند کرنے سے روکنا بھی کیا ہے. یہاں تو دروازہ بولا ہے نا زور سے، یہاں آپ بول رہی ہو ٹھیک ہے نا. تو آپ میں اور دروازے میں کوئی فرق ہوا؟ تو تمیز سے بات کی جائے اس کو. پھر بھی وہ چیختی ہے تو پھر آدمی گھر سے باہر نکل جائے یا گٹکا لے کھانے چلا جائے، کچھ بھی کر لے. گھر بسانے کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے نا. تو یہ صرف عورت کی غلطی نہیں، غلطی اس آدمی کی بھی ہے. اور پھر اس پہ طلاقیں دینا تو ویسے ہی پاگلوں والی حرکت ہے. طلاق تو غصے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو بیٹھ کے آرام سے، کیونکہ بہت دفعہ اصلاح ہو جاتی ہے. گھر کے بڑوں سے بیگم کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی شوہر اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ اسٹائل، ایئر ہوسٹس سے اس کی ملاقات کروائیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھو ایسے اخلاق ہوتے ہیں. مرد کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے آئندہ جب تم کمرے میں آؤ تو دروازہ بند ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. کرو تو آرام سے تمیز سے جا کے بند کیا کرو. انسان ہونے کی علامت ہے. گھر میں گدھوں کی چنگیز خان تھوڑی ہے جو بغداد فتح کرنے آ رہا ہے. تو آپ گھر آ رہے ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. تو یہ تمیز اس کی بھی غلطی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عورت کو برا بھلا کہہ رہا ہوں.